الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے. آج اس سلسلے میں 13واں بیان ہے. پچھلی جمعۃ المبارک سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کے مخالفین میں سرکردہ لوگ کون تھے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ابو جہل کا تذکرہ ہوا تھا. آج ابو لہب کا تذکرہ کریں گے کہ ابو لہب کی اسلام دشمن کارروائیاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ. ابو لہب رشتے میں بزرگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے ایران اس کے چہرے کا بڑا خوبصورت تھا, سرخی مائل تھا. تو آگے سرخی مائل ہوتی ہے, اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جو لوگ برسر فہرست ہیں ان میں ابو لہب کا نام بہت پیش ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز فرمایا تو پہلے مخالفین میں ابو لہب کا نام بھی آتا ہے. بلکہ دیکھا جائے تو پہلے مخالفت کرنے والوں میں تھا ہی یہ بندہ, اس کے بعد دوسرے لوگوں نے مخالفت شروع کی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف چچا تھے, متعدد چچا تھے. تو ابو لہب کا شمار بڑے چچا میں ہوتا ہے. ابو طالب جو ہے وہ ابو لہب سے چھوٹے تھے. ابو طالب مالی لحاظ سے اچھا خاصا شخص تھا, اللہ پاک نے مال عطا کیا تھا, لیکن کنجوس بہت تھا, بخل اس پہ غالب تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم انتقال کر کے وفات سے پہلے, پیدائش سے پہلے ہی, پھر پیدائش کے بعد والدہ کا انتقال ہوا. پھر آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی. جب دادا کا بھی انتقال ہوا تو بڑا ابو لہب تھا اور بڑا ہونے کے ناطے اس کا حق بنتا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرتا. گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, لیکن سر میں نے عرض کیا کہ مالی لحاظ سے اس کے پاس کمی نہیں تھی, لیکن ویسے کنجوس تھا. اس لیے اس نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری نہیں لی، بلکہ جناب ابو طالب پہ ڈال دی کہ آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شخص مالی لحاظ سے مالدار ہونے کے باوجود کس قدر بخیل تھا۔ یہ بخل یہ بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ تو روحانی بیماریوں میں یہ بخل ہے، روحانی صفات میں سخاوت ہے۔ تو کنجوسی کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنے سے، سرپرستی کرنے سے انکار کر دیا، اور جناب ابو طالب کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے ان کی پرورش کرنی ہے۔ حالانکہ ابو طالب وہ مالی لحاظ سے ابو لہب سے بہت کمزور تھے، لیکن انہوں نے انکار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ سب سے پہلا مخالف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، توحید کی دعوت کا ابو لہب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے ہاں اکٹھا کیا۔ 45 کے قریب افراد جمع ہوئے، ان میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے لوگ تھے، یہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کی اور پھر اسلام کی دعوت کی نظرات کے سامنے پیش کی۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کی مخالفت کی وہ ابو لہب تھا۔ جب آپ نے دعوت دی، اسلام کی، توحید کی، بت پرستی کی مذمت کی اور اس کی قباحت کو ان کے سامنے واضح کیا، ابو طالب مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا، مخالفت میں کھڑا ہو گیا اور خوب برا بنا کہا اور کہا کہ آئندہ اس قسم کی بات نہ کرنا، اس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں بھی انتشار ہوگا اور مکہ والے سارے کے سارے تیری مخالف ہو جائیں گے اور پھر ہم ان کا سب کا مقابلہ بھی نہیں کر سکیں گے، اس لیے آئندہ اس کام سے باز رہنا۔ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کھڑا ہونے والا یہ شخص تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت کی اپنے قریبی حضرات کی، تو ان میں پھر یہی بندہ مخالفت میں صدر فہرست تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو لہب نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، برا بجا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لے کو جواب نہیں دیا، تو جناب ابو طالب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑے ہو گئے۔ ابو لہب نے طرح طرح کی دھمکیاں دی اور گال گلوچ کیا، لیکن جناب ابو طالب جو ہے وہ حمایت میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ہم جس طرح بھی ہے محمد کا ساتھ دیں گے۔ ابو طالب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہیں لائے، لیکن یہ کہ بحث رشتہ دار وہ آپ کے سخت حمایتی تھے اور آپ کی اکثر و بیشتر حمایت کیا کرتے تھے۔ اور اس موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی تو ابو لہب مخالفت میں کھڑا ہوا، تو ابو طالب نے ابو لہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا بھتیجا جو ہے میں اس کا ہر طرح ساتھ دوں گا اور اس کے ساتھ رہوں گا اور اس کی حمایت کروں گا، اور آپ جو بھی کر سکتے ہو تو کر لو، لیکن میں ان کی حمایت نہ چھوڑوں گا۔ اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ہو گیا کہ میرے قریبی رشتہ داروں میں، بڑوں میں، کم از کم سرداروں میں ایک سردار تو میری طرف میں نام رکھتا ہے۔ اسی وقت ایسا ہوا کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھ کر تمام لوگوں کو اپنی طرف بلایا۔ عرب میں رواج تھا جب کوئی بندہ کسی بڑی آفت میں ہوتا، بڑی مصیبت میں ہوتا، بڑی پریشانی میں ہوتا، یا اس میں کوئی بہت بڑی ایمرجنسی کوئی اطلاع کسی کو دینی ہوتی، تو وہ پہاڑی پر چڑھ کر لوگوں کو مخاطب کر کے آواز دیتا تو لوگ بھاگتے اس کے پاس آتے اور اس کی بات کو سنتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ انداز اختیار کیا۔ صفا مروہ جو پہاڑی ہے تو صفا پر کھڑے کر آپ نے قبائل کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کر کے اپنی طرف بلایا۔ تو اکثر قبائل کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اہم لوگ تھے، وہ آ گئے۔ اسی طرح جو لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے، انہیں اپنا کوئی نمائندہ بھی دیا کہ جاؤ جا کے دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سر عام اسلام کی اور توحید کی مکہ والوں کو دعوت دی اور ایک سوالیہ انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے مکہ والوں سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور تمہارے اوپر ابھی حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچ مان لو گے؟ مکہ والے جو سب جمع تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ تو یہی ہے کہ ہم نے آپ کو آج تک سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، اس لیے اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو یقیناً ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے کہ آپ سچ بتا رہے ہیں۔ اب ہمیں اگر میں سچا اور جھوٹ نہیں بولتا تو کہتے ہیں تجربہ یہی کہ ہم نے بار بار آزمایا، جلدنا کا مرتن انا وجدنا کا صادقہ۔ اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم نے بار آزمایا اور ہم نے آپ کو سچا پایا، تو پھر اس بات میں سچا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ اگر تم لوگ شرک کو نہیں چھوڑو گے، اس بت پرستی کو نہیں چھوڑو گے، تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ وہ تمہارے پاس بہت جلد آنے والی ہے۔ اور میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے، تم اس بت پرستی کو، شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آ جاؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو مکہ والوں نے سنا اور یہ علل اعلام دعوت کا ایک پہلا موقع تھا۔ تو اس وقت بھی سرعام مخالفت کرنے والوں میں ابو لہب موجود ہے۔ سب سے پہلے مخالفت ابو لہب نے کی۔ ابو لہب نے پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور کہا ہلاک ہو، ہمیں تمہیں اس لیے جمع کیا تھا، اس لیے اکٹھا کیا، تب تک نہ تھا، اس طرح کے اس نے الفاظ بولے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے پھر بھی جواب میں بات نہ کی، صبر سے کام لیا۔ لوگ منتشر ہو گئے، لیکن اسلام کی دعوت جو ہے اس کا اعلان سلسلہ شروع ہو گیا، اس کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس کی مسلسل مخالفت کی وجہ سے ابو لہب کا انجام بیان کیا۔ اس نے کہا تب بندہ تو ہلاک ہو۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ لہب نازل کر کے اس کا اور اس کی بیوی کا انجام بیان کر دیا۔ ابو لہب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ بھی اعلانیہ مخالفت کرتا تھا اور گستاخی آمیز الفاظ کہتا تھا، اور اس کی بیوی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ اور چھپ کر ہر طرف مخالفت کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجر و مذمت میں طرح طرح کی باتیں کرتی اور اشعار تک کہتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے سورہ لہب کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بیان کیا۔
اور ہمیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ہلاک ہو، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئے۔ مال پر اس کو اکڑ دی نا، مالدار تھا، اس لیے سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأۃ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، میں کیونکہ لکڑیاں چننے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی موج کی بٹی ہوگی۔ دونوں کا انجام بیان کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتی تھی، جس طرح خاوند کنجوس تھا، باوجود سردار ہونے کے لیے، مالدار ہونے کے لیے، بیوی بھی بڑی کنجوس تھی، اور اس کے اس کنجوسی کو بیان کیا، حمالۃ الحطب، لکڑیاں چن کے لاتی تھی۔ یعنی ایک بندہ مالدار ہے، اللہ پاک اس کو مال دیا ہے تو وہ جلانے کے لیے اس کو لکڑی کی ضرورت ہے تو وہ قیمتاً خرید دے گا۔ اس کو کیا ضرورت ہے غریبوں کی طرح، نداروں کی طرح جا کر چن چن کے لکڑی اکٹھی کر کے لانا اور نکالنا؟ جس سے اس کی کنجوسی پر بیان کیا گیا، کمینے پر کو بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اس کا جواب دوں گی، میرے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے محمد نے تو میں اس کا جواب دوں گی۔ بیت اللہ میں گئی اور ساتھ پتھر لے کر گئی کہ میں پتھر ماروں گی اس کو دیکھوں گی تو، اور اس کی مذمت میں اشعار کہوں گی۔ اس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف نہیں لائے تھے کسی وجہ سے، وہ واقعہ تو نہیں ہوا ایسا جیسا وہ چاہتی تھی، لیکن باہر کا مخالفت بہت کی اس نے، اس کا انجام بہت برا ہوا۔ ایک دن اسی طرح لکڑیاں چن کر لا رہی تھی اور گڈھا سر پہ رکھا ہوا تھا، تو پتہ نہیں اس نے خود اس طرح کیا کہ اس طرح لکڑیاں رسی سے باندھتے ہیں تو رسی کچھ آپ نے کرتے میں بھی اس طرح لپیٹ لی، اس طرح گڈھا گھیر کر سر سے، تو وہ یہ کہ وہ گڈھا پیچھے کو سرک گیا، تو وہی جو رسی تھی وہ گلے کا پھندا بن گیا، دم گھٹ گیا اور مر گیا۔ تو اللہ پاک نے اس کا انجام پہلے بیان کر دیا، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی بٹی ہوئی۔ تو یہ ابو لہب ہے جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر غیر کر کھا کو ہلاک ہو، اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی نبی پر یا اللہ کے پیارے پر کوئی بندہ اس طرح کہنے کی گناہی باتیں کرتا ہے تو اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس طرح کی منافقین نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بے وقوف ہے، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں فرمایا ہے اللہ پاک نے جواب دیا، الا انہم مسرفاء، سن لو صحابہ نے بے وقوف بولے، یہ بے وقوف ہے۔ تو بس اوقات اللہ پاک کی ذات جواب دیتی ہے کسی شریف کے شر کا، تو یہ بھی شریف کے شر کا جواب تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ ابو لہب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، ہر وقت آپ کا تلک نزیبہ باتیں کرتا تھا، تو گستاخوں میں سر فہرست ہے، اس لیے اللہ کو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ آج کل جب یہ ربیع الاول آتا ہے تو میلاد کی عید منانے والے لوگ وہ ابو لہب کو بطور دلیل کی پیش کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو بجائے اس کی خوشی میں ابو لہب نے ڈونٹی آزاد کی تھی، اس کی بھی ڈونٹی تھی سویبہ کے نام سے، اس کو اس نے آزاد کیا
جب پتا چلا میرے یہاں بھتیجا ہوا ہے، کہتے ہیں وہ دیکھو وہ خوشی ابو لہب نے منائی تھی تو اسی منائی. قرآن کہتا ہے تب تک ابو لہب ابو لہب کے پیچھے اللہ کو اس نے کسی دینی تقاضے کی وجہ سے یہ خوشی کی منائی تھی. جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا، حضور کی دعوت تھی، اس کا ڈیولپمنٹ تھا. تو یہ میلاد پر تو خوش تھا لیکن مقصد میلاد سے غافل اس کا منکر تھا. آج اگر لوگ میلاد کرتے رہے مقصد میلاد کے مخالف ہو گئے تو اس رستے میں چل رہے ہیں. وہ میلاد دلیل نہیں ہے. عجیب بات ہے، میلاد پر خوشیاں منانے والے لوگ ہمیں کہتے تم گستاخ ہو، ہمیں کہتے تم گستاخ ہو، اور خود گستاخ کو بطور دلیل کی پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے. ابو لہب جو گستاخ ہے، قرآن میں کہتے ہیں پر اذا قیل لهم تعالوا، اس کو ہمارے یہاں بطور کی پیش کر رہے ہیں. ابو لہب نے خوشی منائی تھی اس لیے ہم منا رہے ہیں. کہتے عجیب بات ہے، گستاخ ہمیں کہتے ہیں ہمیں کہتے تمہارے گستاخ ہیں. اللہ نے دین کو سمجھنا چاہیے. دین اللہ کو عزت نے سمجھنے کی نظر کیا اور عمل کی نظر کیا. ہاں جی. اچھا ایک بات یہاں سوچنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تو بہت سارے تھے. تو ابو جہل سب سے بڑا مخالف تھا. ہاں جی، ابو جہل سب سے بڑا مخالف تھا. یہ پہلا مخالف تھا، وہ بڑا مخالف تھا. تصدیق دونوں یہ ہے. لیکن قرآن پاک میں نام جو ہے ابو لہب کا، ابو جہل کا نام نہیں ہے. یہ اور بھی عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف اور کون سے رسول اللہ کتنے مخالفین تھے. قرآن میں کسی دشمن کا نام نہیں ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے دشمن تھے، آپ کو مخالف تھے. سوائے ابو لہب کسی کا نام نہیں ہے. ابو لہب کا نام کیوں ہے سوال ہے. ابو لہب کا نام اس لیے آیا کہ ابو لہب اس نے مخالفت کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے. حالانکہ وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، خاندان کا بندہ تھا. خاندان کے بندے کو تو مخالفت نہیں کرنی چاہیے، وہ تمہیں کرے نہ کرے. مکہ والے یہ قبائلی تعصب اور خاندانی تعصب بہت رکھتے تھے. دیکھتے نا بھی میرا یہ خاندان والا ہے، کتنا ہی بڑا جھوٹا کیوں نہ ہوتا ہے، کتنا بڑا وہ بدماش کیوں نہ ہوتا ہے، کتنا بڑا وہ غلط کیوں نہ ہوتا ہے، اس کا ساتھ دیتے تھے. یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ میرے خاندان کا ہے. قبائلی حمیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. لیکن ابو لہب نے اس کا بھی خیال نہ کیا. یہ عرب کے دستور کا خیال نہ کیا کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ اپنے قبیلے کے بندہ غلط میں پھر بھی اس کے ساتھ دیتے ہیں. جب کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر حق کیا کرے نا، بہت بڑا کہیں کہ عرب دستور کے اندر بہت بڑا ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے کہ ابو لہب چچا میں سب سے بڑا چچا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور چچا کہنے کی منزل والد کے ہوتا ہے، باپ کے ہوتا ہے. چچا کا منظر ہے باپ کا ہے، بڑا ہے باپ کے بعد. اس لیے اس کی اور ذمہ داری بنتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا تو اس کا مخالفت کرنا عجیب پہ عجیب تھا. اس لیے اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دشمنوں میں ابو لہب کا نام ذکر کیا، خاص طور پہ باقی کسی کا نام ذکر نہیں کیا. بھائی کسی کا نام ذکر نہیں کیا، ابو لہب کا نام ذکر کیا. باہر کیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رشتوں میں ابو لہب سر فہرست تھا. اب دیکھیں ابو لہب کا انداز مخالفت کا عجیب ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی کہیں کسی مجلس میں جاتے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھی پیچھے کون رہتا، وہاں جا کر مسلمانوں کا خروج کرتا کیونکہ عمر میں بڑا تھا، چچا بھی تھا، باپ کے قیامات تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر ہی کرتے، کچھ کہتے نہیں تھے، وہاں سے لفظ نہیں کہتے تھے، اس سے جو اس کا حوصلہ اور بڑا ہو گیا، یہ نہیں کہنا میں نے کچھ کہا میرا چھوٹا ہی ہے۔ عجیب اس میں جو ہے نا گویا کہ نبی کے وسلم کے رشتے کا ایسے نجائز لگا ہونے لگا، کوئی موقع مخالفت کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ حج کا موقع آیا، حج کے موقع پر اس نے عجیب مخالفت کی۔ اس نے کیا کیا کہ اپنے ہم ذہن بت پرست لوگ، مشرک لوگ اکٹھے کیے اور ایک مجلس بنائی، ایک کمیٹی بنائی، خود کمیٹی کا سربراہ تھا، اور حج پر لوگ جو مکہ والے بھی آتے تھے، مکہ سے باہر کے لوگ بھی آتے تھے، دنیا سے سفر کر کے دور دور سے آتے تھے۔ یہ کہتے کہ حج نبی کے وسلم کے عنایت لوگوں سے پہلے بھی ہوتا تھا، حج کے لیے لوگ آتے تھے۔ تو جو راستے مکہ مکرمہ میں حج کے تھے، حاجیوں کے تھے، کہ جن جن راستوں سے لوگ چل کر مکہ میں داخل ہوتے تھے، ابو لہب نے کمیٹی بنائی کہ تم نے جو ہے نا ہر راستے پر وہاں بیٹھ جانا ہے، جب لوگ حج کے لیے آئیں گے تو ان سے تم نے خاص طور پہ گل کہنی ہے کہ مکے سے ایک بندہ آیا میرا باپ دادی دین تو پھر گیا، ان لوگوں نے خام کا گلا سنا کے اپنے پیچھے رکھ دیا، تسی بڑی گل نہ سنو، ایجنڈا طے کیا اور اپنے کمیٹی کے جو لوگ تھے ان کو سمجھا دیا کہ رستوں پر بیٹھ جاؤ، جو لوگ بھی مکہ میں داخل ہو ان کو پہلے ہی خان میں لوٹا دینا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید کی دعوت نہ دے سکے۔ وہ اللہ کرنا جس کا الٹ اثر ہو۔ آج کل آپ کو پتا ہے کسی بندے کسی کام سے روکا جائے کہ یہ نہیں کرنا ہو، کہتا پہلے کر کے تو دیکھا، پہلے کر کے تو دیکھا نہیں کی ہونا۔ وہ لوگ آپ سر کے پاس آتے ہیں، آپ کی بات سنتے ہاں جی آپ کی دعوت کو قبول کریں، بس الٹا ہو، لیکن مطلب اس نے مخالفت کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ حج کے موقع پر اس نے لوگوں کے ساتھ جیون اختیار کیا۔ اسی طرح دیکھیں کہ مخالفت کی ایک حد ہوتی ہے، لیکن اس کی مخالفت کی کوئی حد نہیں۔ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے چلو یار ہمارا اس سے مذہبی اختلاف ہے، خاندانی جو ہے وہ تو معاملات اپنی جگہ صحیح چلتے رہے، اگر اسے رشتہ داری رشتہ داری کے معاملے تو صحیح چلتے رہے، چلو بھی مذہبی اختلاف ہے اپنے کو چلتا ہے۔ اس نے ہر طریقے سے مخالفت کرنے کی کوشش کی۔ بعض روایت میں آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے کر، بیٹے کا نام ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا نام عتیبہ تھا۔ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم حضرت رقیہ، ان کا نکاح ابو لہب کے ان 2 بیٹوں سے کیا ہوا تھا، لیکن اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے بیٹوں کو مجبور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دو، صلی اللہ کی بیٹی کو طلاق دو۔ یہ کس قدر شدید مخالفت ہے، انہوں نے طلاق دے۔ یا بعض لوگ جو ہے نا بات کو شاید اچھے سے سمجھتے نہیں، کہتے ہیں کہ عمریں چھوٹی تھی، نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تعجب خود تو عجیب ہے، نکاح تو بند نہیں ہے، نکاح تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، شریعت نے وابندی تو لگائی آج بھی، مطلب 3 سال کی بچی سے نکاح کر، نکاح تو ہو جائے گا، رشتی کو معاملہ اپنے جگہ کھڑے، نکاح تو وہ نہیں ہے نا، تو باہر کیا طلاق کے دلوائے بیٹوں کو مجبور کر کے۔ یہ بھی اسلام دشمنی اور نبی کے وسلم کی دشمنی میں ایک بہت بڑا اقدام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے اور آپ کا دل توڑنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخالفت کے باوجود بھی آپ نے صبر سے کام لیا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یہ نسبت میں فوت ہو گئی، اس لیے قرآن نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کی باپ نہیں۔ آپ کا بیٹا ہوا کا نام عبداللہ تھا، غالباً 1.5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ تو اس کے فوت ہونے کی اطلاع ابو لہب کو پہنچی، ابو لہب نے کچھ نہیں،
اور جا کر دوسرے قبیلے والوں کو بھی بتایا، دوسرے سرداروں کو بتایا کہ دیکھو محمد کا بیٹا فوت ہو گیا، تو یہ افضل ہے حضور نبی کے وسلم کو افضل کا افضل کہتے ہیں اس شخص کو جس کی نسل آگے نہ چلے، یہ نسل نعوذ باللہ حضور نبی کے وسلم کو کہا کہ کوئی جو آج اس کا بیٹا ہمارے گھر کو یہ مر جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی جگہ حضور نبی کے وسلم کو صدمے دیتا رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پھر سورہ کوثر کو نازل فرمایا، سورہ کوثر کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ جب ایسے لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ دیا، آپ کو چوٹ پہنچائی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی عظمت کو بیان کیا، آپ کے فضائل کو بیان کیا، آپ پر اپنی انعامات کی بارش کی۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر سے مراد ہے کہ وہ جو کہ نہر کوثر جس کا پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کو پلائیں گے اپنا جنت میں جانے سے پہلے، جو پی لے گا تو پھر پیاسا نہیں ہوگا۔ بعض علماء کوثر کا مطلب خیر کثیر ہے کہ ہر وہ فضیلت، ہر وہ بھلائی جو کسی انسان کو مل سکتی ہے وہ ہم نے وہ بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی، عظمتیں آپ کو عطا فرمائی۔ اب نعمتوں کا شکر کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ فرما دیا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے یہ بے نسب بے نام و نشان ہوگا۔ یہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، آپ نہیں ابتر، آپ کی اولاد بڑی ہوگی، لیکن آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا، بے نسب ہوگا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی عطا فرمائی، پوری دنیا میں سید خاندان موجود ہے، اور ہم ہی اولاد اپنے آپ کی امتی عطا فرمائی، اور آپ کی امتی پوری کائنات میں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے گا، آپ کے نام لینے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے نام پہ جان دینے والے ہر دور میں کروڑوں لگ رہے ہیں، ہاں جی، لیکن اللہ کا نام لینے والے ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہے بے نام و نشان بے نسب ہوگا۔ اسی طرح اللہ اکبر، میں نے کیا کہ مخالفت کوئی بھی کرے گا، مخالفت کو بندے کا صدمہ ہوتا ہے، جب اپنے گھر کے بندے کے لیے زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ اب اولاد نے کسی بات کے اوپر بھی مخالفت کرنے لگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے پچھلے جب میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، ہر طریقے سے ہر طرح بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو ایک خاص جگہ شہر میں طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ تو بائیکاٹ کرنے والوں کی سرے بنی سے ابو جہل کا آپ کو بلا دیا، آپ پر اور آپ کے احباب پر پابندیاں لگانے والوں کی سرے ابو جہل سرے فرشتہ، ابو لہب بھی سرے فرشتہ۔ کیا پابندیاں دی؟ ان سے نہ رشتہ لینا، نہ ان کو رشتہ دینا ہے، نہ ان سے کوئی چیز خریدنی ہے، نہ ان کو کوئی چیز بیچنی ہے، نہ ان سے کوئی بندہ ملے، نہ ان کے پاس کوئی بیٹھے، ان کی کوئی بات کو سنے۔ یہ ساری پابندیاں تھی جس کی وجہ سے مسلمان وہاں 3 سال تک شیب ابی طالب میں معصور رہے اور درختوں کے پتے کھانے تک مجبور ہو گئے، تنگی کی حالت۔ اور ابو لہب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو وہ مخالفت میں بھی عجیب انداز اختیار کیا۔ جو شیب ابی طالب میں لوگ معصور تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ بھی تھے جو آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی ایمان لانے والے بھی وہاں موجود تھے قید کی صورت میں، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا۔ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے مسلمانوں میں نہیں ہوئے تھے، قبائلی حمیت میں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے اندر ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن یہ ایسا بدبخت تھا کہ اس کو قبائلی حمیت عرب کے دستور کا بھی کوئی پاس نہیں تھا،
اس نے نہ صرف مخالفت کی بلکہ مخالفت کرنے والے میں سب سے آگے ہے جی۔ اسی طرح جنگ بدر میں اس کا کیا کردار تھا کہ جنگ بدر کا جب موقع پیش آیا اور ابو جہل فوج لے کر آنے لگا، اس پر بھی کہا چلو، اس نے طرح طرح سے بہانے والے کی میں نہیں جاؤں گا، وکیل بھی تھا، بزرگ بھی تھا، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا آپ دلائی، شرم دلائی، اس نے کہا چلو بیٹے اور بندہ چلا جائے گا۔ ایک بندے سے اس نے پیسے لینے تھے، انہوں نے کہا وہ چلتے ہیں پیسے معاف کر دینا، وہ قرضہ دینے سے لے آئے گا، انہوں پیسے معاف کر دینا، میری طرف وہ جب چلے گا۔ اس طرح انہوں نے برباد جبکہ بدر میں اس خود نہیں گیا، یعنی مخالفت تو کرتا تھا لیکن جرأت اور حوصلہ نہیں تھا، اس لیے جبکہ بدر کے اندر عمل شدید نہ ہو سکا۔ اسی طرح انجام کی بات ہے، اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن پاک کی آیت آ گئی اور اس کا انجام بیان کر دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے گلاب کے اور یہ ہلاک ہو۔ تو اس کا انجام ہلاکت بڑی عجیب ہوئی، اس کو طرح طرح کی بیماریوں نے آ گیا۔ جب جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں 70 سردار مارے گئے اور 70 قید ہو کے آئے، اس سے جو ہے نا وہ اس کی جان نکل گئی، یعنی حوصلہ ٹوٹ گیا کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کر سکتے، ہمارے تو سردار مارے گئے، سر گجرات جیسے بندے مارے گئے وہاں۔ تو اس لیے حوصلہ ٹوٹ گیا کہ گھر میں جا کے پڑا، بیمار ہو گیا، طرح طرح کی بیماریوں نے سو گھیر لیا، حتیٰ کہ جو ہے بیماریاں اتنی بڑھ گئی تو اس میں ہلاک ہو گیا۔ بیماری کے دنوں میں اس کی قریب کی گوشت کا میٹھا تک نہیں آتا تھا، مر گیا، 3 دن تک پڑا رہا، بدبو آنے لگی، کوئی مسکین جو ہے اس کو دفنانے کے تیار نہیں تھا۔ یہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب کا عملی جو ہے وہ کہنے کا مظاہرہ۔ 3 دن تک پڑا رہا، تو پھر جب اس سے گھر میں بیٹوں نے دیکھا کہ دیکھو اب تو ہمیں لوگ بھی کہیں کہ 3 دن ہو گئے اس کو دفناتے کیوں نہیں، تو انہوں نے لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ کر، ڈنڈوں کے ساتھ گھسیٹ کر اس کو گڑھے میں ڈال دیا، اوپر اٹھ گیا۔ ایک جو سردار ہے، مالدار ہے، ہاں جی، تو بچاوت والا ہے، لیکن جب وہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے مخالفت پر اترتا ہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ یہ ابو لہب کا انجام ہوا، طرح طرح کی بیماریوں میں ایسا مبتلا ہوا، ٹھیک نہ ہوا، پھر مرا تو بدبو آنے لگا، کتنے دن پڑا رہا، دفنانے کو تیار نہیں تھا۔ یہ خطرناک موت اس کے سامنے ہے۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ابو لہب سے نہ صرف خود مخالفت کی، حضور نبی کریم سے سنگت کی، بلکہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق بھی دلوائی، اس کے 2 بیٹے متبا اور طیبہ، ان سے نکاح ہوا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو مجبور کیا کہ طلاق دو، وہ بیٹے بھی پھر طلاق کے بعد مخالفت اور بڑھ سکتی ویسے بھی، تو بیٹے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 کو زیادہ بولا بنا کہتے ہیں۔ ان میں 2 بیٹا، ایک تھا عتیبہ کے نام سے، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ آپ کو قانون بروز کرنا بھی اپنا شیوا بنا